والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. الحمد لله رب العالمين به نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. اور سب خیریت سے ہیں؟ کیسے چل رہے روزے؟ چل رہے ہیں نا سب کے؟ تراویح مشکل ہو رہی عبادتوں میں، روزے رکھنے میں مشکل ہے. جب بھی روزے رکھنے میں کہیں مشکل ہے یہ سوچنا، ایک حدیث اللہ کے نبی نے کہی جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کہتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھا ہے اس کا اجر میں خود دوں. جب بھی تکلیف محسوس ہو، تھوڑی بہت برداشت سے باہر ہو، وہ حدیث کو یاد کر لینا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اجر دینے والا ہوں. اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین. تو آج کے درس میں آگے بڑھنے سے پہلے کل کے درس سے متعلق 2 باتیں انشاءاللہ کر لیں گے. ایک حدیث ہم پڑھے تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور جو ویڈیو ایڈٹ کیے ہیں وہ نہیں بولنا کیونکہ انہیں یاد ہو گیا، ایڈٹ کرتے کرتے وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 چیزیں ایسی آپ ہنسی میں بولو، مذاق میں بولو، کسی بھی صورت میں بولو، وہ چیزیں نافذ ہو جاتی ہیں. نکاح، طلاق اور رجوع. بارک اللہ فی علمک. وتھ فیملی آپ استعمال کرتے ہیں. بارک اللہ. دوسرا ایک اہم سوال ہے، کل ہم جانے تھے ایک مثالی مومن کی نشانیاں. مثالی مومن کی تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 صفات ہم جانے. ایک مثالی مومن کیسے بننا ہے، ایک آدمی اچھا آدمی کیسے بننا ہے. اس میں سے کوئی 3 نکات، 8 میں سے 3 پوائنٹ جو ہم پڑھے ہوں اس میں سے یہ بول سکتے ہیں. جو ویڈیو ایڈٹ کیے وہ لوگ بول سکتے ہیں. ایک مثالی مومن کے جو صفات ہوئے کوئی بھی 3 بولو. تقریباً 8 پڑھے ہیں. ایک پہلا کوئی ایک بولو. یاد نہیں؟ ایک تو یاد رہے گا کسی کے ذہن میں. ایک مثالی شوہر بننے کے لیے کیا کرنا ہے، مثالی آدمی بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ چھوٹے موٹے غلطیوں کو معاف کرنا ہے. چھوٹے موٹے غلطیوں کو معاف کرنا ہے. بارک اللہ. بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. 2 ہو گئے. کوئی ایک آخری. ہاں مارنے کا نہیں ہے، مارنا نہیں. بارک اللہ. کل ہم پڑھے تھے کہ بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بڑا اچھا شوہر ہوتا ہے. دوسرا نقطہ، بیوی کو مارنا نہیں چاہیے. تیسرا جو ہے انہیں تعلیم دینا چاہیے. بچیاں اگر ہیں گھر میں تو تعلیم دینا چاہیے. آزمائش اگر آئے تو صبر کرنا چاہیے اور کسی معاملے میں انہیں درگزر کر دینا چاہیے اور اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم پڑھے تھے. اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا چاہیے. اور اسی کے ساتھ طلاق کے متعلق پڑھے تھے. اللہ ہمارے علم میں برکت نصیب فرمائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں
اگر کسی کی زندگی میں یا اپنی زندگی کے حالات میں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، شریعت ہماری رہنمائی کیسی کرتی ہے، اس لیے ہم جان رہے ہیں طلاق، خلا، یہ سارے مسائل، ٹھیک ہے؟ تو آج انشاءاللہ خلا کے مسائل، خلا کا حق کس کو ہے، کیسی صورت میں خلا دی جائے گی، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور ایک مثالی بیوی کون ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی بیوی بننے کے لیے کیا کچھ باتیں کہی، انشاءاللہ آج کے درس میں سننے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دیکھیں ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں سماج میں، جب شوہر کو کچھ پسند نہیں آتا، بیوی کے اعتبار سے بیوی پسند نہیں آتی، شریعت انہیں اجازت دیتی ہے کہ تم انہیں طلاق دے سکتے، یہ شوہر کا حق ہے۔ وہی اگر بیوی ہے، شوہر سے ناپسندیدہ ہے، شوہر کے حرکات پسند نہیں آتی، اس کی گفتگو پسند نہیں آتی، اس کے لہجے پسند نہیں آتی، اور بہت ساری چیزیں جو ان کی زندگی گزارنے کے لیے کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی، ایسی صورت میں ایک عورت کے لیے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں صرف مرد کے مقابلے میں فیصلہ کر دے، عورت کو نظر انداز کر دے۔ جس طریقے سے مرد کو طلاق کا حکم دیا ہے، طلاق کی تعلیم دی ہے، طلاق کا اختیار دیا ہے، وہی عورت کے اعتبار سے شریعت نے خلا کی اجازت اور اختیار دی ہے۔ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی ہے اب اس شوہر کے ساتھ جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اگر وہ چھوڑ دینا چاہتی ہے، شریعت اس عورت کے لیے رہنمائی کرتی ہے کہ وہ خلا دے دے، شوہر کو چھوڑ دے۔ دیکھو خلا کس صورت میں دی جانی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھو کہ ناپسندیدگی عورت کی طرف سے ہونا ہے، کیونکہ خلا کا حق عورت کو ہے، خلا کا اختیار عورت کو ہے۔ ایسے نہیں کہ بہت سارے مرد احباب عورتوں پر اتنا ظلم کرتے ہیں وہ خود تنگ آ کر کے چھوڑ کر کے چلا جائے، ایسے نہیں کرنا۔ ایک ظالم آدمی ہوتا ہے، یہ عورت کا اختیار ہے خلا، وہ اپنی طرف سے اگر چاہے تو چھوڑنا چاہتی ہے، چھوڑ سکتی ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے، خلا کس حالت میں کرے گی عورت؟ کیا 2 دن اناج نہیں کھلایا کیا شوہر کو چھوڑ کر کے چلی جائے گی؟ خلا اس حالت میں کرے گی عورت جب اللہ کے حدود جو بنائے گئے ہیں اس کی پامالی اگر ہونے کا خدشہ ہے، ایسی صورت میں عورت کو یہ حق ہے کہ مرد سے خلا دے۔ قرآن نے کہا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ اللہ نے جو حدود قائم کیے ہیں ان حدود کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ اللہ نے کہا ہے ناجائز راستے پہ نہیں جانا، اللہ نے کہا ہے شوہر کی ناشکری نہیں کرنا، اللہ نے کہا ہے اس کے حقوق ادا کرنا۔ یہ بہت سارے حقوق ہوتے ہیں ایک بیوی کے شوہر کے ذمے اور شوہر کے بیوی کے ذمے، لیکن جب ان حقوق کی پامالی کا خدشہ ہوتا ہے ایسی صورت میں عورت کو اختیار ہے کہ وہ آگے بڑھے، اپنے گھر والوں سے کہے کہ میں اس آدمی کے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ چھوٹے موٹے مسئلے میں سب نہیں ہے، بولا عید کے کپڑے نہیں دیے، گئے مائی کے گھر میں بیٹھ گئے، 3 مہینہ بیٹھ گئے، 6 مہینہ بیٹھ گئے، وہاں کا ماحول، وہاں کا گھرانہ، بھائی ماشاءاللہ اچھا کھلا رہا پلا رہا، ایسے محسوس ہوا کہ وہاں کچھ کام کرنا نہیں پڑتا، اور وہاں سے پھر ایک میسج آتا ہے میں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ایسے سب مسئلے میں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں سب ایک دوسرے کے درمیان اختلافات کا بڑھاوا شریعت بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اس کے لیے خلا جب عورت کی جانب سے لی جاتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جس طریقے سے طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق کے لیے 3 طہور ہوتے ہیں، خلا کے لیے کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عورت اگر خلا چاہتی ہے تو اس کے سلسلے میں، خلا کے سلسلے میں ایک حیض عدت ہوتی ہے، ایک حیض عدت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ربی بن معبد بن غفران رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں اختلعت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خلا ہوا تھا، فامرها النبی او امرت، کہ اللہ نے عورت کو حکم دیا ان تعد بحیض، ایک حیض کی مدت جو ہے گزارے، اس کے بعد جو ہے علیحدگی ہو جائے گی۔ یہ خلا کا مختصر طریقہ ہوتا ہے جو شریعت نے ایک عورت کو اختیار دیا ہے، اور یاد رکھو اس اختیار کو لے کر کے غلط فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں ہے۔
کل کی حدیث میں ہم نے پڑھا جو بلا وجہ عورتیں خلا لیتی ہیں منافقین کی نشانیوں میں سے. کل کی حدیث بڑی تفصیل سے لمبی حدیث تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خلا لینے والی بلا وجہ خلا لینے والی عورت منافق کی نشانیوں میں سے ہے. اچھا جو مرد عورت کا نان و نفقہ ادا نہ کرے, اچھا کھلانے پلانے, یعنی ایسی صورت میں بہت ہی ذمہ دار قسم کا آدمی نہیں ہے, غیر ذمہ دار آدمی ہے, ایسی صورت میں کیا عورت خلا لے سکتی ہے؟ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے. وہ کہتے ہیں اذا لم یجد الرجل, کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس کی بیوی کا شوہر جو ہے نان و نفقہ نہیں, کھلاتا نہیں پلاتا نہیں, مہینے ہفتے بھوکے رکھتا ہے, ما ينفق على امرأة, عورت پر خرچ نہیں کرتا, اس کو کھلاتا نہیں, کہا فرق بینہما, ایسی عورت کو اختیار ہے کہ اپنے شوہر سے علیحدگی کر سکتی ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ خلا کے سلسلے میں یاد رکھ کر کے جاؤ, ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ. کیا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ؟ وہ ان کی ایک بیوی تھی, بہت سارے نام ہیں, جمیلہ ہے, ام حبیبہ, بہت سارے نام آئے ہیں اس میں, لیکن اتنا یاد رکھو کہ مشہور جو بات ہوئی ہے ثابت بن قیس کی بیوی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ثابت کے دینداری اور اخلاق کے متعلق کچھ نہیں کہوں, دینداری کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے میں کچھ نہیں کہوں گی, لیکن اکرہ الکفر فی الاسلام, مجھے ڈر ہے کہ میں ان کے ساتھ رہتے کچھ جو ہے کفریہ کام کر بیٹھوں. ان کی بیوی آئی اللہ کے نبی سے شکایت کرنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اتردین علیہ بحدیقہ, جو باغ تمہیں مہر میں ملا ہے کیا وہ باغ تم واپس دینے کے لیے تیار ہو؟ مہر میں جو باغ تمہیں دیا گیا ہے, ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے جو باغ تمہیں مہر کے طور پر دیا ہے, وہ باغ واپس کر دو گے؟ کہ اہلیہ کہتے ہیں ہاں میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اقبل الحدیقہ, باغ کو واپس دے دو, وطلقها, ایسا بھی تم اس کو طلاق دے دو, یعنی خلا معقد کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو عہد نبوی میں ہوا, اور یہی دلیل بنتی ہے خلا کو لے کر کے. اور اسی حدیث سے بہت ساری چیزیں مستنبط ہوتی ہیں, عورت کی جانب سے اگر خلا لیا جائے تو مہر واپس کر دیا جائے. اور بعض لوگ اس پر یہ کرتے ہیں کہ عورت کی جانب سے جتنا مہر دیا ہوں میں اس سے زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہوں, یہ بہت سارے مسائل آتے ہیں. ایسی صورت میں درست نہیں ہے ایک مرد کے لیے کہ جتنا مہر وہ دیا ہے اتنا ہی واپس لینے کی کوشش کرے. عورت پر بھی ظلم نہیں ہونا ہے, مرد پر بھی ظلم نہیں ہونا. عورت چھوڑ کر کے جانا چاہتی ہے نکاح کے بعد, ایسی صورت میں اس کو اختیار ہے تو اسے چاہیے کہ مہر شوہر کو واپس کر دے, واپس کر کے جو ہے اپنی زندگی گزار دے. یہ خلا کے متعلق کچھ ضروری باتیں تھیں. اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے میاں بیوی کے ایسے مسائل ہیں جو سال تک جو ہے لٹکے ہوئے ہیں. شوہر بھاگ گیا, کتنے سال ہوئے, 6 سال ہو گئے, 7 سال ہو گئے, پھر بھی کیا ہے بیچاری ماشاءاللہ جو ہے ابھی بھی جوان ہے, لیکن گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہے, انتظار میں بیٹھی ہوئی. شریعت ان ساری باتوں میں رہنمائی کرتا ہے. کتنی مدت انتظار کرے گی, مر گیا ہے یا آنے والا ہے. میرے بھائی شریعت چاہتی ہے کہ ایک مسلم سماج کامیاب سماج رہے, ایسے نہیں کہ ہر مسئلے کو نظر انداز کر کے چھوڑ دیا جائے. اور یہ میاں بیوی کی زندگی بڑی کامیاب زندگی ہوتی ہے سماج کو, معاشرے کو بنانے کے لیے. لہذا ہمیں چاہیے کہ شرعی جو اصول ہیں, شریعت جو ہمیں رہنمائی کرتی ہے, ان اصول کو جانے, جا کر کے جان کر کے جو ہے اپنی زندگی میں ہو یا کسی کی زندگی میں ایسے کچھ مسائل آتے ہیں تو شریعت کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی کوشش کریں, اپنی منمانی نہیں. جہاں اچھا دکھتا ہے, جو فیصلہ ہم نہ اچھا دکھتا نہیں, شریعت نے سارے اصول بیان کر دیے. ہمیں چاہیے کہ ان اصولوں کو جان کر کے جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جو ہے صحیح معنوں میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے, آمین. اسی طریقے سے مثالی بیوی کیا ہوتی ہے, بہت ساری خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. مثالی بیوی کون ہوتی ہے, مثالی عورت کون ہوتی ہے؟ ایک حدیث ملتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علیکم بالابکار, تم کماری لڑکیوں سے شادی کیا کرو. اللہ کے نبی نے کہا تم کماری لڑکیوں سے شادی کیا کرو, فإنها أعذب أفواها, کہ وہ بڑی اچھی بات چیت کرتی ہے, بڑی میٹھی گفتگو کرتی ہے. وأنتق أرحامها, اور جو ہے وہ زیادہ جو ہے بچے چلنے والی بھی ہوتی ہے. وأرضى باليسير, اور تمہیں چھوٹے چھوٹے معاملے سے تم انہیں خوش کر دے سکتے ہو. اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہمارے لیے اور ہمارے مسلم سماج کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے لیے.
ہمیں چاہیے ہمارے گھر کی بچیوں کو تعلیم دے کہ جب شوہر سے بات کرے اچھے لہجے میں بات کرے، عزت اور احترام کے ساتھ بات کرے، ایسے الفاظ کا استعمال کرے جو احترام کے قابل ہو، ایسے نہیں کہ تکلفانہ زندگی گزارتے ہوئے ایسے الفاظ کا استعمال کرے جو بیہودہ ہو، فحش قسم کے الفاظ ہو، زبان کو بچانے والے بنے۔ اسی طریقے سے شوہر جو بھی کرتے ہیں، بیوی جو مثالی بیوی کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تھوڑا بھی اگر کر دے تو وہ بیوی خوش ہو جاتی ہے، یہ مثالی بیوی کی بڑی خوبی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے سماج کے خواتین کو ان ساری باتوں کو جان کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اسی طریقے سے ایک مثالی بیوی کون ہوتی ہے؟ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرنا اور خاتون اپنی عفت کی حفاظت کرنا، یہ بہترین عورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر النساء، بہترین عورت، من تسرک اذا بصرت وتطیعک اذا امرت، خیر النساء، بہترین عورت کون ہے؟ جب تم اس عورت کو دیکھو تو تمہیں خوشی محسوس ہو، جب تم کوئی بات کا حکم دو تو تمہاری اطاعت کرنے والی ہو، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ، تم جب موجود نہ ہو تو وہ حفاظت کرے فی نفسہا، اپنے نفس کی، وَمَالِكَ، اور تمہارے مال کی۔ تو لہذا شوہر کہیں باہر جاتے ہیں، دن بھر کام میں رہتے ہیں، مثالی عورت کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کرے، پاک دامنی کو اختیار کرے، اور شوہر جو مال گھر میں رکھ کر کے جاتا ہے اس مال کی حفاظت کرے۔ ایک مثالی بیوی کی جو ہے بڑی بہترین مثال اللہ کے نبی نے کہی۔ اسی طریقے سے اولاد سے محبت کرنا، پیار سے پیش آنا، اور شوہر کے معاملات میں امانت داری کا ثبوت دینا ایک مثالی بیوی کی نشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہمارے یہاں مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا کہ جو عورتیں اونٹ پر سوار ہوتی ہیں اس میں سے قریش کی عورتیں، قریش کی عورتوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کہا احناہ علی طفل وارعاہ علی زوج فی ذات یدی، کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت نہایت شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ لہذا بہت سارے گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کے سامنے ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد بچوں پر بہت ظلم بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعے ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن مسلم سماج کی لڑکیاں بالکل ایسا نہیں کرتی ہیں۔ تو لہذا بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں ایک مثالی عورت کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین واقعی معنوں میں شکر گزار زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک مثالی عورت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مثالی عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کے سلسلے میں آخرت کے بارے میں زیادہ فکر کرتی ہے، دنیا کے بارے میں نہیں، آخرت کے بارے میں زیادہ فکر کرتی ہے۔ کہ ثوبان رضی اللہ عنہ آئے آ کر کے سونے اور چاندی کے جو زکوٰۃ کا مسئلہ تھا جب آیت نازل ہوئی، وہ آئے آ کر کے کہنے لگے کہ ہم جو مال ہمارے پاس ہے ہم اس میں سے کس میں سے نکالے زکوٰۃ کے لیے، اور ہمارے پاس کیا رکھے؟ عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ثوبان نے سوال کیا، فوراً کہتے ہیں اپنے اونٹ کو لے کر آنے کے لیے، اور سوار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ثوبان میں جاتا ہوں تمہارے سوال کا جواب معلوم کر کے آتا ہوں۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں ای المال نتخذ، یا رسول اللہ کون سا مال ہم جمع کر کے رکھیں؟ سوال کیا تھا؟ سونے چاندی کے مسئلے میں کہ کس میں زکوٰۃ نکالنا ہے، کون سا مال اپنے پاس رکھنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون سا مال ہم جمع کر کے رکھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، پہلی چیز اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہارے دل کو شکر گزار والا دل بنا۔ کون سی چیز رکھنا ہے اپنے پاس؟ مال میں تمہارے دل شکر گزار ہو جائے، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، تمہاری زبانیں اللہ کو یاد کرنے والی ہوں، وَزَوْجَةُ مُؤْمِنًا، اور مومن بیوی جو تمہارے لیے تُعِينُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، آخرت کے معاملے میں زیادہ فکر مند ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تین ایسی دولت تم بچا کر کے رکھو، سنبھال کر کے رکھو۔ کہا دل کو اللہ کی یاد سے شکر گزاری سے معمور رکھو، زبان کو اللہ کے ذکر سے معمور رکھو،
اور اللہ نے تمہیں ایسے نیک صالحہ بیوی دے رکھی ہے جو آخرت کے معاملے میں زیادہ فکر مند رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 3 ایسی دولت ہے جو تمہیں سنبھال کر کے رکھنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہماری زندگیوں میں اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے زندگی کو روشن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کے تعلق سے کہا، 4 عورتوں کے تعلق سے کہا بہترین عورت ہے کیا ہے؟ خیر النساء العالمین، پورے عالم میں وہ 4 عورتیں بہت بہترین ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں یہی سوال رہے گا کہ وہ 4 عورتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں وہ کون 4 عورتیں ہیں، ان کا نام کیا ہے، معلوم کرنے کی کوشش کریں. میں خواتین سے بھی درخواست کرتا ہوں یہ جاہلی طور طریقے، یہ واہیہ پن سے باہر نکلیں، علم حاصل کریں، سمجھ بوجھ حاصل کریں، دین سیکھیں، دینی باتوں میں اپنے آپ کو لگائیں، وقت لگائیں. اللہ رب العالمین تمہاری زندگیوں میں بھی برکت دے گا، وقت میں بھی برکت دے گا، عمل میں بھی برکت دے گا. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب